میں 14 سال کا تھا جب مالکن مجھے اپنے گھر لے گئی۔ مجھے 150 روپے دیتی اور مجھے اپنی پیٹھ کی مالش کرواتی۔ میں جی مالکن کہہ کر 150 روپے میں راضی ہو جاتا اور میں ان کی کمر کی مالش کرتا۔ لیکن ایک رات مالکن کہنے لگی، ریحان آج کمرے کی لائٹ بجھا دو۔ میں خاموشی سے لائٹ آف کر دی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ مالکن، میرے ہاتھ بری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ میں جس عمر سے گزر رہا تھا، یہ دور ایک لڑکے کے لیے بہت اہم دور ہوتا ہے، کیونکہ اپنے مخالف جنس کی طرف توجہ بڑھنے لگتی ہے۔ ایسے میں کسی کی کمر کی مالش کرنا میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ جب مالکن نے مجھے اپنی کمر کی مالش کا کہا تو میں کچھ دیر تو انہیں حیرت سے تاکتا رہ گیا تھا۔ میں یہ کیسے کر سکتا تھا؟ یہ بات بہت شرم کی تھی، لیکن میرے پاپا نے کہا تھا کہ مالکن کی کسی بات کا انکار مت کرنا، بڑی رحم دل عورت ہیں، اگر تم نے اس کے دل میں جگہ بنائی تو تنخواہ سے زیادہ پیسے بھی دے گی۔ پیسے انہوں نے مجھے دے دیے تھے، وہ بھی پورے 150 روپے، اور کہا یہ پیسے صرف تمہارے ہیں۔ میں خوش بھی ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میری کمر پر تیل کی مالش کر دو تو میں چونک سا گیا تھا۔ ان کا منہ تاکنے لگا۔ وہ کیسے ایک لڑکے سے مالش کروا سکتی تھی؟ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن میں اس وقت بہت ہی بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، پھر بیڈ پر لیٹ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، ان کی کمر پر تیل لگا دو۔ جب میں نے ان کی کمر سے قمیض اوپر کی تو ایک دم سے آنکھیں بند کر لی۔ جو تیل انہوں نے مجھے دیا، میں نے وہ بند آنکھوں سے ہاتھ پر ذرا سا لیا اور ان کی کمر پر لگانے لگا۔ میری کوشش یہی تھی کہ سارا فوکس اپنے کام پر کروں۔ میں اپنی نظروں کو ایک بار بھی ان کی کمر کی طرف نہیں اٹھایا، بس نظریں جھکائے ان کی مالش کرتا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں یہاں کام کرنا شروع کیا تھا تو شروع کے دن کام کے معاملے کے مطابق مالکن کے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے مالکن آج کچھ بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا ان کی رنگت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے اور ان کا چہرہ بھی پسینے میں ڈوب رہا تھا۔ وہ گٹھری سی بنی ہوئی پتہ نہیں کیا کر رہی تھی کہ مجھے دیکھتے ہی جھٹک سے سیدھی ہوئی اور مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میں کچھ حیرت سے مالکن کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا مالکن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں ویسے ہمیشہ مالکن کی خدمت خاموشی سے کرتا تھا، مگر آج میں نے کچھ ہچکچا کے مالکن کو دیکھتے ہوئے پوچھ لیا۔ میں نے کہا کہ مالکن، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ میرے لہجے میں خود بخود احترام اور نرمی سمیت آئی تھی۔ میں مالکن کی دل سے عزت کرتا تھا اور مجھے ان کی گہری فکر تھی، کیونکہ وہ میری مالکن ہی نہیں بلکہ میرے لیے بہت اچھی عورت تھی۔ کم عمر سے ہی انہوں نے مجھے سہارا دیا تھا اور میری ڈوبی زندگی کو خوشحال میں بدلنے میں مالکن کا اہم کردار تھا۔ مجھے پرواہ نہیں تھی، بدلے میں انہوں نے مجھے چاہے جیسا بھی کام لیا ہو تھا، مگر ان کے دیے پیسوں سے میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرے گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ میرے سوال پر مالکن نے نہیں میں سر ہلاتے ہوئے مجھے تسلی دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر ان کے الفاظ مالکن کے چہرے پر صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ کچھ چھپا رہی تھی اور ان کو اس وقت کوئی پریشانی ہو رہی ہے۔ کئی مہینوں تک انہوں نے مجھے اپنے گھر کے کام ہی کروائے تھے۔ آج پہلی بار جب مالش کے لیے کیا تو میں بری طرح سے گھبرا گیا۔ ایک تو وہ پورے گھر میں رہتی تھی اور اکیلی تھی، نہ پتی اور نہ ہی کوئی اولاد۔ یہ بات سن کر پہلے تو میں خاموش ہو گیا، لیکن آج میں نے مالش کر دی تھی، لیکن پورا وقت میرے ہاتھ پوری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ مجھے لگا مالکن بس ایک ہی دن میں ایسا کروائے گی، لیکن اب تو وہ روز ہی مجھے مالش کروانے لگی۔ مجھے مالکن کے کسی کام سے اتنا ضد محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ عام نیت کے ساتھ مجھ سے کہتی تھی، لیکن میں اکیلے کمرے میں جب انہیں تیل مالش کرتا تو مجھے بے چینی کی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک عجیب بات یہ تھی، جب سے میں نے مالکن کی مالش شروع کی تھی، مالکن بڑی مہربان نظروں سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے پہلے 150 دیتی تھی، لیکن اب تو 300 400 دیتی تھی۔ نہ جانے مجھے ان کی یہ مہربانی کھٹکنے لگی تھی۔ آج بھی میں روزانہ کی طرح مالکن کی مالش کرنے کے لیے ان کے تیل کی شیشی اٹھائی۔ میں خود 14 سال کی عمر سے مالکن کی کمر کی مالش کر رہا تھا۔ مجھے یہ کام بہت شرمندہ کرتا تھا اور الجھن بھی محسوس کرتا تھا۔ مجھے مالکن پر غصہ بھی آتا تھا
کہ نہ جانے وہ کیسے کام دیتی ہے، مگر میری مجبوری تھی کیونکہ مجھے پیسے چاہیے تھے اور مجھے روزانہ اس کام کے بدلے 150 روپے دیتی تھی۔ اس لیے میں خاموشی سے مالکن کا یہ کام کرتا رہا۔ یہ تو بہت بعد میں مجھ پر یہ بات کھلی تھی کہ مالکن مجھے یہ کام کیوں لیتی تھی۔ میں مالش کر کے وہ تیل اٹھا کر مالکن کے بستر پر بیٹھا تو اچانک مالکن مجھ سے بولی، ریحان لائٹ آف کر دو۔ میں چونک کر مالکن کو دیکھنے لگا۔ مجھے گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا مگر مالکن بتانے کو تیار نہیں تھی۔ بہرحال میں نے لائٹ آف کر دیا اور اندھیرے میں اندازے سے چلتا ہوا مالکن کے بستر پر پہنچ گیا تھا۔ اچانک اندھیرے میں مجھے محسوس ہوا کہ مالکن بستر پر لیٹ گئی ہے۔ میں بھی مالکن کی طرف ہاتھ بڑھاتا کہ مالکن نے روک دیا اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے جو بات کہی، میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میرا دل پوری طرح سے دھڑکنے لگا اور میں اپنی جگہ پر بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا تھا۔ میرے لیے حرکت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ مالکن کی بات سن کر اندر تک ہل گیا تھا۔ میں پنجاب کے گاؤں میں رہتا تھا۔ میرا گھر آنا بہت ہی غریب تھا اور میں 14 سال کا تھا، اس لیے میرے لیے کام ڈھونڈنا یا کمانا مشکل تھا۔ میں حسرت سے اپنے ماں باپ کو مشکل زندگی گزرتا دیکھ رہا تھا۔ وہ تنگ دستی کا شکار تھے اور میں ان کی مدد نہیں کر پا رہا تھا۔ میں احساس فطرت کا مالک تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح پیسے کما کر کے ان کے آگے دنیا کی ہر چیزوں کو ڈھیر لگا دوں۔ میں کامیاب انسان بن کر اپنے ماں باپ کی مدد کرنا چاہتا تھا اور انہیں اچھی زندگی دینا چاہتا تھا۔ اس لیے پڑھائی حاصل کرنا میرا خواب تھا، کیونکہ میں جانتا تھا میری پڑھائی حاصل کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں کھانا پینا بھی بہت مشکل سے ہوتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں اپنا یہ شوق ظاہر کر لیتا تو یقین میرے ماں باپ اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال کر بھی مجھے پڑھاتے، اور میں اتنا خود غرض نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوق اپنے اندر ہی دبا دیا تھا اور یہ بات مجھے اور بھی زیادہ اداس کرتی تھی۔ یہ انہی دنوں کی بات تھی جب میری زندگی میں مالکن آئی تھی۔ مالکن بڑی عمر کی عورت تھیں اور اکیلی رہتی تھیں۔ ان کے پتی نے ان کو طلاق دے دیا تھا اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ مالکن کے پاس بہت پیسے تھے مگر وہ تنہا رہتی تھیں۔ ان کی بہت سی زمین ہمارے گاؤں میں بھی تھی۔ مالکن کا اپنی زمینوں پر کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا۔ ان کا ہمارے گاؤں میں آنا ہوا تو انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ میں اسکول کیوں نہیں گیا اور پڑھ کیوں نہیں رہا ہوں۔ میں نے اداسی سے انہیں اپنے حالات بتائے اور کہا کہ میں اپنے حالات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا۔ اگر میں تعلیم حاصل کر لوں گا تو گھر میں کھانا پینا ختم ہو جائے گا۔ میری بات پر مالکن کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ پھر میرے گھر آ کر میرے ماں باپ سے بات کی اور کہا کہ انہیں گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے میری عمر کے لڑکوں کی ہی ضرورت ہے۔ میرے ماں باپ ابھی سو رہے تھے کہ اپنے کم عمر بیٹے کو کیسے اتنی سی عمر میں کام پر لگا دیں، اور شاید وہ لوگ میرا سوچ رہے تھے کہ کہیں میں انہیں غلط نہ سمجھ بیٹھاؤں اگر میں آگے بڑھ کر اسے کام کے لیے حامی بھر لی اور مالکن سے کہا کہ میں ان کا ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ مالکن میری بات سے خوش ہو گئی تھیں۔ مجھے تب بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کیا کیا کام کرنا ہے۔ مجھے یہی لگا تھا کہ مالکن اپنے کھانے کے مطابق چھوٹے موٹے گھر کے کام کروائے گی اور میں تو ہر قسم کا کام کرنے کو تیار تھا۔ میں خوشی خوشی راضی ہو جانے پر میرے ماں باپ بھی خاموش ہو گئے تھے۔ مالکن نے میرے ماں باپ کو اچھی خاصی رقم پکڑا دی تھی اور یقین دلایا تھا کہ ہر مہینے وقت پر وہ پیسے بھیج دیا کرے گی تاکہ ہمارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں اور میرے ماں باپ خوش ہو جائیں۔ میرا خواب پورا ہو رہا تھا کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی اپنے ماں باپ کے حالات بدلنے کی وجہ بنا تھا۔ میں نے اپنا تھوڑا بہت سامان باندھ لیا اور مالکن مجھے لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مالکن کا شہر میں نہایت ہی بڑا گھر تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا خوبصورت گھر دیکھا تھا۔ مالکن نے مجھے ایک الگ کمرے کے رہنے کے لیے دیا۔ وہ کمرہ بہت چھوٹا تھا مگر بہت اچھا سا سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس کمرے میں مہنگا فرنیچر رکھا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کمرہ میرے حساب سے ہی تیار کیا گیا ہو۔ مالکن نے مجھے چھوٹے موٹے کام سمجھائے جن میں ان کی گاڑی پر روزانہ کپڑا مار دینا، رات کے وقت انہیں دودھ کے ساتھ پانی دینا اور 3 وقت کھانے کے برتن دھونا
وغیرہ مجھ جیسے حالات کے ستائے ہوئے لڑکے کے لیے یہ کام بہت آسان تھے۔ مالکن کے گھر کھانا باہر سے بنایا آتا تھا اور مالکن مجھے بھی اپنے ساتھ کھانا کھلاتی تھی اور پہلے ہی روز مجھے اچھے اچھے کپڑے جوتے بھی خرید کے دیے تھے۔ مالکن کی مہربانی یہیں پر ہی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جلدی ہی میرا کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن بھی کروائیں گی تاکہ میں اپنی پڑھائی حاصل کر سکوں۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں یہاں کام کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مجھے مالکن نے گود لیا ہے۔ مگر جیسے ہی رات ہوئی، مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے ایک خوشبو والی سیسی پکڑا کر کہا کہ میری مالش کر دو۔ میں سر ہلا دیا اور جلدی سے تیل کی سیسی تھام کر مالکن کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے لگا کہ مجھے مالکن کے پیروں کی مالش کرنی ہوگی اور میں یہ خوشی سے کرنے کو تیار تھا، مگر مالکن نے روک کر مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کے حصے کی مالش کرنے کو کہا۔ میں بوکھلا گیا تھا۔ مجھے ایسا کرتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی اور الجھن بھی ہو رہی تھی، مگر جیسے تیسے میں مالکن کی مالش کر دی اور پھر اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ مجھے لگا کہ وہ سفر کر کے آئی ہیں، تھک گئی ہوں گی اور مجھ سے مالش کروا لی، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ اگر روز میرا بہت سکون سے گزر رہا تھا، میں نے کھیلتے کھیلتے وہ سب کام کر دیے جو مالکن نے مجھے سمجھائے تھے۔ میں بہت اکڑو لڑکا تھا، اس لیے اپنا ہر کام پھرتی سے کر لیتا تھا، مگر جیسے ہی رات ہوئی پھر سے اسی طرح مالکن نے مجھے کمرے میں بلایا اور مجھے ایک تیل کی سیسی پکڑا دی۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا تھا کہ مجھے آج بھی مالکن کی مالش کرنا پڑے گا۔ پاؤں یا ٹانگوں کی حد تک تو ٹھیک تھا، مگر مالکن جہاں مجھے مالش کرواتی تھی مجھے بہت الجھن سی ہو رہی تھی۔ میں نے آج بھی جیسے تیسے مالکن کی مالش کی اور انہیں دیکھنے لگا اور وہ سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مالکن کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ مالکن کی حرکت مجھے ان سے بجار کر رہی تھی۔ میں 3 دن گزرے کہ مالکن نے میرا ایک اچھے اسکول میں ایڈمیشن بھی کروا دیا۔ میں مالکن کا دیوانہ، مگر مالکن کی مالش کرنا مجھے برا لگتا تھا۔ مالکن نے یہ سلسلہ بنا دیا تھا اور روز نہ روز مجھے مالش کرنے کے لیے کہتی تھی۔ میں ان کے احسانوں تلے دبا ہوا تھا، اس لیے منع بھی نہیں کر پایا تھا۔ اب بنا کچھ کہے مالکن کی مالش کرنے لگتا تھا۔ مالکن نے شاید محسوس کر لیا تھا کہ میں ان کی مالش منہ بنا کر کرتا ہوں، تبھی انہوں نے میری تنخواہ کے علاوہ بھی روزانہ بدلے میں 150 روپے دینا شروع کر دیے تھے اور میں پیسوں کی خاطر خوشی خوشی یہ کام بھی کرنے لگا تھا۔ ایسے ہی مجھے مالکن کے پاس کافی وقت گزر گیا اور اب میں یہاں کے معلومات کا عادی ہو گیا تھا۔ مالکن کی یہ عادت اچھی تھی کہ جیسے ہی مہینہ پورا ہوتا وہ بن کہی میرے پیسے گھر بھجوا دیتی، جس سے میرے ماں باپ کی زندگی سکون میں آ گئی تھی۔ میں پڑھائی بھی بہت محنت سے کر رہا تھا کہ ساری زندگی مجھے مالکن کی اور طرح عورتوں کے گھر رہ کر ان کا کام نہ کرنا پڑے۔ ایک روز معاملے کے مطابق میں مالکن کی مالش کے لیے ان کے کمرے میں گیا تو مالکن غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے مالش کرتے ہوئے ہمیشہ میرے چہرے پر بیچاری چھائی رہتی تھی اور میں منہ بنا کر ان کی مالش کرتا تھا اور یہ بات مالکن بھی محسوس کرتی تھی۔ تبھی اس روز مالکن مجھے غور سے دیکھ رہی تھی اور پھر بولی کہ میں جانتی ہوں تمہیں میرا یہ کام کرنا برا لگتا ہے، مگر میں مجبور ہوں، اس لیے تمہارے منہ بنانے کے باوجود بھی تم سے یہ کام کرواتی ہوں۔ مالکن کا لہجہ اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں چونک کر مالکن کو دیکھنے لگا۔ میں نے میری نہ سمجھی پر مالکن نے مجھے اپنی مجبوری بتائی تو میں انہیں دیکھتا ہی رہ گیا اور شرمندگی سے میرا برا حال ہونے لگا۔ مالکن نے بتایا کہ انہیں ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے یہ رات کو مالش کیے بنا سو نہیں سکتی۔ اس کام کے لیے مالکن نے نرس لڑکیوں کو بھی رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر سبھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کبھی جلدی مالش کر دیتی اور کبھی مالش بھی کیے بنا ہی چلی جاتی۔ مجبور ہو کر مالکن نے مجھے ہی کام پر رکھا تھا اور مجھ پر اتنے احسان کیے تھے تاکہ میں ان کو مالش کرتے ہوئے منع نہ کر پاؤں۔ مالکن اتنا بات کر کے خاموش ہو گئی تھی اور میں مالکن کی بات پر بری طرح شرمندہ ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ جس عورت نے مجھ پر اتنا احسان کیا تھا میں اس احسان کا بدلہ بھی نہیں اتار پایا تھا۔ اس روز کے بعد میں پورے دل سے مالکن کی
مالش کرتا اور کبھی منہ نہیں بناتا تھا۔ مالکن مجھ سے خوش رہنے لگی تھی۔ میں اب جوان ہو گیا تھا اور مالکن بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ ایک روز میں معاملے کے مطابق مالکن کی مالش کرنے کے لیے کمرے میں گیا تو مالکن کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر بھی مالکن بتانے کو تیار نہیں ہو رہی تھی۔ جب میں مالش کرنے لگا تو پہلی بار مالکن نے مجھے لائٹ بجھانے کو کہا تھا۔ میں حیران ہو گیا مگر میں ان کے کہنے پر عمل کیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس وقت مالکن نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے کہا کہ آج میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے اور مجھے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ مالکن کی بات سن کر مجھے خود ٹھنڈا پسینہ آنے لگے تھے۔ میں چپ بیٹھا تھا۔ مالکن بولی کہ تمہاری قسمت نے میرا دل جیت لیا ہے۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو تم ہی ہوتے۔ میں ابھی تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہوں۔ میں اپنی جائیداد تمہارے نام کر دی ہے۔ اپنا خیال رکھنا۔ مالکن نے اتنا کہا اور ان کے ہاتھ نیچے گر گئے۔ میں جلدی سے اٹھ کر لائٹ آن کی، مالکن کو دیکھا اور جلدی سے ڈاکٹر کو کال ملائی۔ مالکن بالکل بے چین ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے جا کر چیک اپ کیا اور مجھے مالکن کے مر جانے کی وجہ پوچھی۔ مجھے بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا۔ میں رو رو کر بالکل پاگل ہونے لگا تھا۔ مالکن نے میری ماں نہیں تھی مگر ہمارے درمیان ماں بیٹے جیسا تعلق ہو رہا تھا۔ ان کے وکیل نے اگلے ہی دن ان کی پوری جائیداد مجھے سونپ دی تھی۔ میں اپنے آپ پر بہت ہی امیر ہو چکا تھا اور مالکن کے گھر میں رہتا ہوں۔ میرے ماں باپ بھی میرے پاس رہتے ہیں۔ میری زندگی بہت ہی اچھی ہو گئی ہے۔ میری مالکن ایک بہت ہی اچھی عورت تھی۔ تو دوستو، کہانی اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی۔